الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رداء أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں میرے واجب الاحترام بزرگ دوستو نوجوان ساتھیوں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورۃ الفاتحہ کی آیت پاک پڑھی اور آخر میں ہم سب نے مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود السلام پڑھا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس اجتماع غوثیہ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ بھی درس و بیان ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسراء کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں برکات ہیں الحمدللہ سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور آگے بیان بھی کرتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ الصلاۃ الف مرۃ لم يمت حتى يرى مقعده في الجنہ كما قال علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے
تو آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یمت، وہ شخص مرے گا نہیں حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے۔ یہ حدیث پاک یہاں پر ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، لیکن اس پر علماء کرام بڑے پیارے ہمیں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یمت، وہ نہیں مرے گا۔ لم تاکید کے لیے آتا ہے، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بھی تشریف فرمائے کہ ہرگز نہیں مرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تاکید کا صیغہ ارشاد فرمایا، نفی تاکید لم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں مرے گا۔ اب کب مرنا ہے، کب جینا ہے تو رب کو پتا ہے، اللہ جل شانہ کا علم ہے کہ کب اس کو موت دینی ہے، لیکن آقا علیہ السلام گویا کہ زندگی کی گارنٹی عطا فرما رہے ہیں کہ لم یمت، وہ شخص مرے گا نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ اپنے آپ نہیں نکلتا، قرآن اس کا شاہد ہے۔ قاری صاحبان بھی تشریف فرمائے، استاد القراء بھی تشریف فرمائے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محبوب اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جو رب ان کو وحی ارشاد فرماتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، کہ وہی بولتے ہیں، وحی یوحی جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ لم یمت، وہ نہیں مرے گا، گویا کہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، رب کی رضا سے کہہ رہے ہیں، رب کے حکم سے کہہ رہے ہیں، رب کی منشا کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لم یمت، وہ نہیں مرے گا۔ پھر آگے حتی کے ساتھ انتہائی غائب کے لیے آتا ہے، فرمایا حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، ہاں اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ لے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور شب و روز کے اندر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں، ہاتھ میں تسبیح کا ہونا ضروری نہیں، آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک جگہ کو مختص کرنا ضروری نہیں۔ آپ کام پر جا رہے ہیں، آپ بازار جا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے لیے نکلے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، آپ کسی دفتر کے اندر جا رہے ہیں، آپ بائک چلا رہے ہیں، درود پاک رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مسجد ہو، گھر ہو، بازار ہو، جب بھی درود پڑھیں گے میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ایک دفعہ ذرا پیار محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آیت پاک جو پڑھی سورۃ الفاتحہ کی، شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ بیان تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11 شریف کا، آیت پاک پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، انشاءاللہ ربط ملاتے ہیں اس کا۔ ہم نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما، سیدھا رستہ دکھا۔ پھر آگے اس رستے کی وضاحت بھی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، جن پر غضب کیا گیا ہے ان کے علاوہ، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، کہ جن پر مولا تیرا غضب ہوا ہے، بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کا رستہ نہ دکھا، بلکہ جن پر تو نے انعام کیا ہے مولا ہمیں ان کا رستہ دکھا۔ اب قرآن نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ہم مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اب قرآن سے ہی ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی پیاری کتاب ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کا علم اس کے اندر نازل فرما دیا ہے، اور فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ دنیا کائنات کی کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر خشک تر چیز کا ذکر قرآن میں۔ تو ہمیں اپنا جو بھی معاملہ ہو قرآن کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، قرآن سے سوال کرنا چاہیے۔ اب ہم قرآن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اے رب کی پیاری کلام، اے رب تبارک و تعالیٰ کی سچی کلام، تو ہی بتا دے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن پر رب نے انعام کیا ہے۔ تو قرآن ہمیں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من
النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جن پر رب نے انعام کیا ہے اولئک انعم اللہ علیہم، ان کا تعلق من النبیین وہ نبیوں میں سے ہے، والصدیقین ان کا تعلق صدیقین سے ہے، والشہداء ان کا تعلق شہداء سے ہے، والصالحین اور ان کا تعلق صلحاء سے ہے۔ کہ قرآن نے انعام یافتہ لوگ یہ بیان فرمائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ جن پر رب کا انعام ہوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ساتھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام انبیاء پر ہے، شہداء پر ہے اور صلحاء پر ہے، نیک لوگ۔ اب نیک لوگ کون ہے؟ اللہ کے اولیاء نیک ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت پاک ہم نے بارہا مرتبہ سنی۔ اور پھر قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہمیں کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ انبیاء سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں، کہ سچے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہمیشہ سچ بولتے آئے ہیں۔ حضور غوث پاک جن کی 11ویں شریف کی محفل سجائی، جن کے اجتماع کے لیے ہم حاضر ہیں، ان کے وہ بچپن کا واقعہ یاد کریں کہ جب گھر سے نکل رہے ہیں ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، وہ قافلے میں ڈاکو آئے، سارا بتا دیا، سچ بولا، تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، رب کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو۔ اور دوسرا جو حکم ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کیسے ہیں؟ اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو نشانی بیان کی گئی، مومنین کی جو نشانی بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ یہ تو وہ ہستیاں ہوتی ہیں، وہ پاک ہستیاں ہیں کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب کے حضور راتیں گزارتی ہیں، لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یا سجدے میں ہوتی ہیں یا قیام کے اندر ہوتی ہیں، کہ اپنے رب کے حضور قیام میں، سجدوں میں۔ اور حضور غوث پاک جن کی ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں، جن کا ہم یہ محفل پاک کا اہتمام کر کر بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، فرماتے ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال تک کیا ہوا؟ وضو تو ٹوٹے گا نہیں نا جب ساری رات عبادت کریں گے۔ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یا سجدے میں ہوں گے یا قیام کی حالت میں ہوں گے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولیاء کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، صالح بندے، بلکہ نیک نہیں نیک بنانے والے تھے، صالح نہیں صالح بنانے والے تھے، اور غوثیت کے مقام پر فائز تھے۔ آپ اعلان بغداد شریف کی مسجد کے اندر منبر پر بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اور یہ ایسے نہیں بندہ دعویٰ کر دیتا، اللہ جل شان کو یہ مقام دیا۔ اور آپ کی جو تعارف ہم سنتے ہیں کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ مادر ذات اللہ جل شانہ کے ولی ہیں، آپ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پیدا ہوئے، کہ آپ کی زبان ہل رہی تھی اور اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر جاری تھا۔ اور حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الربانی، آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، کہ آپ یکم رمضان کو پیدا ہوئے، صبح سحری میں دودھ نوش فرماتے، سارا دن نہ روتے، سارا دن بچہ دودھ طلب کرتا ہے تو آپ نہ دودھ طلب کرتے نہ روتے، نہ جو ہے وہ ایسا کوئی رویہ اختیار کرتے کہ جس کی وجہ سے ماں کو دودھ پلانا پڑے، سارا دن خاموشی سے دن گزرتا۔ جب شام ہوتی مغرب ہوتی تو آپ کی والدہ آپ کو دودھ نوش کروایا کرتی۔ تو اس انداز میں آپ گویا کہ پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے والے تھے۔ اور پھر ہمارے پاس ماشاءاللہ مدنی منع بیٹھے، ہمارا مدرسۃ المدینہ بھی ہے، دعوت اسلامی کا الحمدللہ جگہ جگہ ہے، یعنی شہر شہر ہے، گاؤں گاؤں ہے، بلکہ بیرون ممالک کے اندر الحمدللہ ہے۔ یہاں پر ہمارے مدنی منع تشریف لاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ للبنات کے اندر مدنی منیاں آتی ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، نازلۃ القرآن پڑھنے کے لیے۔ تو میرے پیارے جب حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے، آپ کی عمر مبارک جب 5 برس کی ہوئی، پہلے دن جب آپ کی بسم اللہ شریف کی رسم ادا کی گئی، پہلے دن جب مسجد مدرسے میں بھیجا گیا، استاد نے پڑھانے کے لیے جب بٹھایا تو آپ کا پہلا دن ہے، آپ
آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر پہلا پورا سپارہ حفظ اپنے استاد کو سنا دیا۔ پہلا سپارہ سنا دیا 5 سال کی عمر میں۔ اب ہمارے پاس بھی شاید 5 سال کا کوئی منا یہاں پر بیٹھا ہوگا، تو 5 سال کی عمر میں پہلا سپارہ حفظ سنا دیا۔ استاد نے جب دوسرا پڑھانا شروع کیا تو آپ نے دوسرا سپارہ بھی مکمل سنا دیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کر مکمل 18 سپارے پہلے دن اپنے استاد کو سنا دیا۔ پہلے دن مدرسے کے اندر 5 سال کی عمر میں پہلا دن ہے جی، پہلا دن 18 سپارے آپ نے حفظ کر رکھے ہیں، 18 پارے حفظ کر رکھے ہیں۔ تو آپ کا تو پہلا دن مدرسے میں، یہ 18 پارے کہاں سے یاد کر لیے؟ یہ 18 سپارے کیسے یاد کر لیے؟ کیسے حفظ کر لیے؟ تو حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہیں تک آتا ہے کیونکہ میری والدہ 18 سپارے کی حافظ تھی، وہ ان کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں پیٹ میں اپنی والدہ کے سنا کرتا تھا اور وہیں سے میں نے یاد کر لیے۔ شان حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں، بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ ماں باپ نیک ہوں تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ ماں 18 سپارے کی حافظہ تھی تو بیٹا بھی 18 سپارے کا حافظ ہی ہوگا۔ ماں نیک تھی تو بیٹا اللہ جل شانہ غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ حضور بابا فرید الدین گنشکر، ان کا واقعہ یہ کہ آپ نے ایک دن اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہنے لگے، اماں حضور اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر بڑی رحمت ہے کہ اتنے سال ہو گئے، غالباً 14 سال فرمایا کہ اتنے سال ہو گئے میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بڑا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے، مقرب بندے کہ رب نے ان کو قبول کیا ہے، رب نے ان کو اپنی معرفت سے نوازا ہے کہ 14 سال ہو گئے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ بڑا رب کا مجھ پر کرم۔ تو آپ کی والدہ مسکرا کر کہتی ہیں، بیٹا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ بڑے حیران ہوئے، میرا کمال نہیں، 14 سال تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہماری تو ویسے فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہماری تو جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے تو جمعے اور عیدیں چھوٹ جاتی ہیں، یہاں پر تہجد کی نماز 14 سال۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں، اے فرید الدین اس میں تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو کمال میرا ہے، کیونکہ میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے ہمیشہ باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے۔ میرے دودھ کا کمال ہے، میری تربیت کا اثر ہے، میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے ہمیشہ باوضو ہو کر پلایا ہے۔ ہمارے لیے غور کا مقام ہے کہ آج کی مائیں کیا ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، گھروں کا ماحول کیا ہے ہم بہتر جانتے ہیں کہ ادھر ٹی وی ہے ادھر بچہ ہے، ادھر گانا ہے ادھر دودھ پلانا ہے، ادھر جناب والا ہاتھ میں موبائل ہے ادھر بچے کی تربیت۔ جب ہماری مائیں گانے سن سن کر اولادوں کو پالیں گی تو بچے پھر حافظ قرآن یا عالم دین نہیں بنیں گے، پھر ایکٹر ہی بنیں گے، پھر گریبان پکڑنے والے بنیں گے، پھر ہمارے بچے ہمارے سامنے زبان درازی کرنے والے بنے۔ ہم نیک ہو جائیں۔ اور حضور غوث پاک جن کا ہم ذکر سن رہے ہیں، یہ مقام آپ رسمی حسینی سید، آپ کو تو پورا خاندان ہی ولایت کے مقام پر۔ آپ پڑھیں ان کی سیرت، ان کے والد اللہ کے ولی، والدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ کی ولیہ، ان کے دادا ان کے نانا پورے خاندان کے اندر ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان کے جو والد محترم ہیں حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ بڑا پیارا ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کا غلبہ تھا، نہر کے کنارے کنارے جا رہے تھے، ایک بہتا ہوا سیب دیکھا، اٹھایا کھا لیا، بعد میں خوف خدا غالب آ گیا۔ اور اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اندر سورۃ الرحمن کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ان لوگوں کے لیے جو رب اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کرتے ہیں، یعنی کہ خوف خدا رکھتے ہیں، جنتان، اللہ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ خوف خدا غالب آیا، توجہ چلی گئی کہ اب کیا کریں، یہ تو سیب میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، اور ہم کتنی چیزیں اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ غریب ریڑھی والے کے پاس سودا لیتے ہیں، لینا نہیں لینا پہلے چیک کر لیتے ہیں، اٹھا کے بغیر اجازت کرے اس کا سامان اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب میرے پیارے وہ سیب کھایا نا انہوں نے، بعد میں خیال آیا
کہ یہ کیا کیا، اجازت تو لی نہیں، خوف خدا غالب آیا، اگر اسی کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا تو کیا بنے گا۔ آخرت کا غم تھا، جس سمت سے سیب آیا اس کے نہر کے کنارے کنارے چلتے کہ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے، اس کے جو ہے وہ اصل مالک کو تلاش کر کر اس سے معافی طلبی کا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا کتنے دن سفر کیا، کتنے سفر طے کرنے کے بعد آپ ایک علاقے میں پہنچے، دوسرے شہر میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر ایک سیب کا درخت ہے، اس کی شاخیں ڈھلی ہوئی ہیں، وہ اس کھالے کے اندر، اس نہر کے اندر ہے۔ آپ نے کہا ہو نہ ہو یہ سیب یہیں سے ٹوٹا ہے، یہیں سے وہ بہتا بہتا مجھ تک پہنچا ہے۔ اس کے مالک کو تلاش کیا، کہنے لگے کہ فلاں علاقے سے آیا ہوں، یہ میرا نام ہے، اس کے مالک کو تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں جی میں ہی مالک، کہ عرض یہ ہے کہ میں نے ایک سیب اس انداز میں ٹوٹا، وہ بہتا بہتا وہاں پہنچا، وہ میں نے کھا لیا ہے، اب اس کی معافی کے لیے حاضر۔ وہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی نظر رکھتے تھے، وہ بھی معرفت رکھتے تھے، جان گئے کہ یہ نوجوان جو سیب بخشوانے کے لیے اتنے سینکڑوں ہزاروں میل دور آیا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ جان گئے، پہچان گئے، اللہ والے اللہ والوں کو جانتے ہیں۔ کہنے لگے بھائی معافی ایسے نہیں ملے گی، اتنے سال میرے باپ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ اب انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے، آخرت میری ٹھیک ہو جائے، رب کے حضور پکڑ نہ ہو، مجھے منظور۔ اتنے سال اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے، کھیتی باڑی کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، پانی دیتے رہے۔ جب وہ سال جتنے تھے، مہینے سال پورے ہوئے کہ اب میں بری ذمہ ہوں، میں معافی میری اب مکمل ہو گئی، وہ سیب آپ نے مجھے بخش دیا، وہ سیب آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے معافی ایسے نہیں ملے گی، میری ایک اور شرط بھی ہے، معافی تب پوری ہوگی کہ تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے وہ اپاہج ہے، پاؤں سے وہ لنگڑی ہے، ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اب خود اندازہ لگائیں، ایسا بندہ ملے جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی اور اس کیفیت کا ہو، بڑی ازمائش ہے۔ لیکن ان پر خوف خدا غالب تھا، کہنے لگے کہ مجھے منظور ہے، بس سیب معاف فرما دیجئے، مجھے وہ سیب جو میں نے بغیر اجازت شرعی وہ کھا لیا ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کی ایسی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نکاح کی تیاری ہو گئی، شادی ہو گئی۔ نکاح جب ہو گیا، فرمایا کہ جاؤ سامنے کمرے کے اندر، وہ تمہاری دلہن ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی۔ اب ساری وہ صورتحال سامنے تھی کہ اندھی بھی ہوگی، گونگی بہری بھی ہوگی، لنگڑی بھی ہوگی، اپاہج بھی ہوگی، ہاتھوں سے بھی معذور ہوگی، کانوں سے وہ بہری ہوگی۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں گئے، اچانک چونک کے باہر آ گئے اور جا کر اپنے ان سسر سے کہنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی نکاح ایسی ایسی صفات والی لڑکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اندر تو صحیح سلامت، آنکھیں جس کی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہیں، سنتا بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت، کوئی اور لڑکی میرے کمرے میں آ گئی، کوئی اور دلہن آ گئی، تو لہذا میری دلہن کہاں ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے؟ وہ بزرگ کو مسکرائے، فرمانے لگے اے بندے خدا، اے نوجوان، یہی تیری دلہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے، یہ زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کسی اجنبی سے گفتگو نہ کی، اس کی زبان جب بھی کھلی ذکر الہی میں کھلی، یا نام مصطفیٰ میں کھلی ہے، یا قرآن کی تلاوت میں کھلی ہے، کانوں سے بہری ہے کہ اس نے کسی اجنبی کی بات نہ سنی، پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھا، ہاتھوں سے اپاہج اس لیے ہے کہ اس نے کبھی ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں نہ دیے، یہی تیری دلہن ہے، اس لیے میں نے کہا تھا یہ لنگڑی ہے، یہ لولی ہے، یہ بہری ہے، یہ اندھی ہے، یہ گونگی ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، جب باپ اس طرح کا نیک ہو، ماں اس طرح کی نیک ہو، تو بیٹا حضور غوث پاک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضور غوث پاک جیسا عطا فرما دیا۔ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ، یہ ان کا نام ہے کہ یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو میرے پیارے، والدین نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، والدین کا اثر ہوتا ہے اولاد کے اوپر، تو ہمیں نیک بننا چاہیے تاکہ ہماری اولاد بھی آگے نیک۔ تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی، ان کی سیرت ہم سنتے ہیں،
ان کے جو ہے وہ کرامات ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. انہوں نے خوف خدا میں گزاری, انہوں نے ساری رات عبادات اور ریاضات کے اندر گزاری, تقوی پرہیزگاری کے اندر زندگی گزاری, اصرار عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری. آپ جنگلوں کا رخ کیا, آپ نے جو ہے وہ عبادات کا اپنا وتیرہ بنایا, اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. جھوٹ کا واقعہ ہم سنتے ہیں بڑا مشہور و معروف کہ بچپن کے اندر ہی والدہ نے تربیت فرما دی تو جھوٹ نہیں بولنا, تو ہمیشہ سچ کا دامن انہوں نے تھامے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی تھا, جس طرح پہلے شروع میں عرض کیا کہ آپ مادر ذات ولی تھے. آپ جب جاتے مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے تو وہاں پر غیبی آواز آیا کرتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو, اللہ کے ولی کے لیے رستہ چھوڑ دو. تو لہذا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کی زبان کے اندر تاثیر, اور بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث قدسی ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ولایت کس طرح ہوتی ہے. ولایت انسان کو رب کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے. ولایت ایک تو مادرزاد کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ ولی بنا لے, اور باسا اوقات ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اولیاء کرام کی سیرت کو کہ توبہ سے قبل وہ گناہگار ہوتے ہیں, توبہ سے قبل وہ دنیا دار ہوتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بادشاہ تھے, اپنے تخت پر سوئے ہوئے, چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی, پوچھتے ہیں بھائی کون ہے, کہا میرا اونٹ گم ہو گیا, میں ذرا تلاش کر رہا ہوں. کہنے لگے عجیب بندہ ہے, کیا کبھی چھت پر اونٹ بھی ملے ہیں؟ اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگلوں میں تلاش کرو, بیابانوں میں دیکھو, صحراؤں میں تلاش کرو. اونٹ کبھی محلات کی چھت پر نہیں ہوا کرتے. اس شخص نے کتنا پیارا جواب دیا, کہا بادشاہ سلامت, اگر اونٹ چھت پر نہیں ملا کرتے تو رب بستروں میں نہیں ملا کرتا. رب بھی بستر میں نہیں ملتا. یہی دل پہ چوٹ لگی, چھوڑا تخت, چھوڑا لباس, بادشاہ ہے نہیں, اونٹ کا جبہ پہنا, جنگلوں میں نکل گئے. اور پھر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بادشاہ تھے, بعد میں ولی بن گئے. فضیل بن عیاض اسی طرح, حضرت ابی شہابی رحمۃ اللہ تعالیٰ شرابی تھے, تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی تعظیم انہوں نے کی, بسم اللہ شریف کی, رب نے ایسا قبول فرمایا کہ مقام ولایت. تو اس طرح بھی کئی واقعات ملتے ہیں کہ اولیاء جو ہیں پہلے اور تھے لیکن رب کا قرب ملا, رب کو کوئی ادا پسند آ گئی, رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت فرمائی, بعد میں توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور مقام ولایت عطا فرما دی. اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی مادرزاد ولی کہ آپ پیدائشی طور پر ولایت کا درجہ, پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے. پھر ان کی زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما دی, پھر جو ان کی زبان سے نکلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ حسن نامی ایک شخص تاجر تھا, وہ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا, کہنے لگا ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے, آپ دعا فرمائیں تاکہ میں جاؤں اور یہ تجارتی قافلہ جا رہا اس کے ساتھ اپنا تجارت کا معاملہ کروں. تو اللہ والے نے معرفت رکھتے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے سفر ٹھیک نہیں, اگر تم گئے تو تمہارا مال لوٹ دیا جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا, لہذا یہ سفر کا ارادہ ختم کر دو. حیران بڑے غمگین ہوا وہ نوجوان, جانا تھا سارا اس کا ایک ارادہ تھا, اب وہ ختم ہو گیا. ابھی پریشانی کے عالم میں حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار سے آ رہا تھا کہ راستے میں اس شخص کی ملاقات ہوتی ہے حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. پوچھا بھائی غمگین کیوں؟ کہا جی اس طرح کر کے حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا دعا کروانے کے لیے. انہوں نے منع فرما دیا کہ تمہارے لیے سفر ٹھیک نہیں, بہتر نہیں, ڈاکو لوٹ لیں گے, مال ضبط ہو جائے گا, غصب ہو جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا اے نوجوان غم نہ کر, جا سکون سے ملک شام کا سفر کر, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ تجھے اس کافرے کی برکت کے ساتھ اس تجارتی معاملے کے اندر تجھے نفع عطا فرمائے. تو بالکل غم چھوڑ کر چلا جائے. چلے گئے, فرمایا کہ بڑا زیادہ نفع حاصل ہوا, اچھا تجارتی معاملہ ہوا. پھر ملک شام کے شہر حلب میں پہنچے, وہاں اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا وہ نوجوان. اب وہ سونے کی اشرفیاں تھی, دینار تھے,
پریشانی کے عالم میں کہ پتہ نہیں وہ کہاں گم ہوگی، گر گئی ہیں، کہیں رہ گئی ہیں، کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اب کیا ہوا؟ اسی کشمکش کے اندر، پریشانی کے اندر سو گیا، نیند کا غلبہ ہوا تو خواب کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے، ڈاکو نے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ اب ایک دم گھڑبڑا کر اٹھا، ایک دم جو ہے پریشان ہو کر جب آنکھ کھلی اپنے آپ کو صحیح سلامت دیکھا، رب کا شکر ادا کیا اور پھر رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ یاد بھی آ گیا کہ وہ تھیلی کہاں رکھی ہے اشرفیوں کی، اور وہ بھی مل گئے۔ خوشی خوشی واپس اپنے ملک میں آ گیا، اپنے شہر میں آ گیا۔ اب جب شہر میں آ گیا بغداد شریف کے اندر، اب سوچ رہا ہے کہ پہلے حضرت حماد مکی کے پاس جاؤں یا حضور غوث پاک کے پاس چلا جاؤں۔ انہوں نے تو منع کیا تھا اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی اچانک آ گئے، فرمانے لگے کہ سوچو نہ، جاؤ پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ان کی دعا کی برکت سے کہ جو تمہارے بارے میں لکھا ہوا تھا انہوں نے تمہارے بارے 70 بار رب سے دعا کی ہے، تو رب نے ان کی دعا کی برکت سے تمہارا وہ معاملہ خواب کے اندر تبدیل فرما دیا، خواب کے اندر وہ تقدیر تمہاری تبدیل کر دی۔ فرماتے ہیں جب یہ نوجوان حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور غوث پاک نے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا ہاں ہم نے ہی تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا فرمائی۔ تو یہ شان ہے حضور غوث پاک۔ تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھ، نگاہ ولی میں تو دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ جو معاملہ تھا ہونا تھا حقیقت میں تو رب تبارک و تعالیٰ کے ولی کی زبان سے نکلا ہوا۔ اب یہاں پر ہمارا عقیدہ بھی دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کو رب نے بڑا مقام